السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج سردیوں کے مسائل کی سیریز میں ہم بہت اہم مسئلہ لے کر کے آپ احباب کے سامنے آئے ہیں، جو کہ بہت ہی پرانا اور بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ اس اختلاف کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت سے عمل کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو سوال و جواب یہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جائز ہے، ایک کہتا ہے نہیں جائز، ایک کہتا ہے میرے امام نے کہا جائز ہے، اور ایک کہتا ہے کہ میرے امام نے کہا کہ نہیں جائز۔ تو مسئلہ درمیان میں آ کر کے الجھ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی اس ویڈیو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ کے سامنے رکھ کے اس مسئلے کے حل کی کوشش کریں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک جنگ کے لیے، غزوے کے لیے بھیجا۔ وہاں پر ان کو سخت سردی لگی، ٹھنڈ لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ذکر کیا کہ فلاں فلاں مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی رخصت دیجیے۔ تو سیدنا ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پگڑیوں پر اور تساخین پر مسح کرنے کی رخصت عنایت فرما دی کہ جب وضو کرو تو پگڑیاں اتار کر کے سر پر مسح کرنے کی جو ہے نا تمہیں رخصت ہے، پگڑیوں کے اوپر ہی مسح کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح تساخین اپنے جو پاؤں کو گرم کرنے والی چیزیں ہیں، موزے، جرابیں وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پہ فرمایا، کوئی قید نہیں لگائی یہاں پر کہ کپڑے کی ہونی نہیں چاہیے یا جو ہے چمڑے کی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے، یا نیچے چمڑا لگا ہوا ہو یہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذاتی ہی خود قید کوئی نہیں لگائی۔ تساخین مطلق طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپ تساخین جو پاؤں کو گرم رکھنے والی چیزیں ہیں ان پر مسح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ جوربین کے ساتھ یہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوربین پہ خود بھی مسح کیا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین۔ یہاں سے دو چیزیں اخذ ہو رہی ہیں۔ پچھلی حدیث سے پگڑی اور جرابوں پر مسح کرنے، موزوں وغیرہ پر مسح کرنا ثابت ہوا، جائز ہے، سردیوں کے اندر کر سکتے ہیں اور کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کا وضو مکمل اور کامل ہے، ناقص نہیں ہے۔ اور اس سے مزید جو ہے نا ایک اور چیز اس میں ایڈ ہو گئی، وہ کیا ہے؟ مسح علی الجوربین والنعلین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جرابوں پر اور اپنے نعلین یعنی جوتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے اور مسح کر کے نماز بھی پڑھی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں اور حدیث بھی بالکل صحیح ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے جرابوں پر مسح کرنے کی جو ہے نا یہ جواز ثابت ہوتا ہے، اور جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہمیں جو ہے نا نظر آ رہا ہے، مل رہا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ جو اختلافی ہے وہ اس کا اختلاف حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو سچی بات ہے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کہ جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ موزوں پر بھی مسح کرنا، ایک اور حدیث میں سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے وہ حدیث جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، میں پانی لے کر کے آیا، وضو کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پر اپنے پاؤں کے اوپر، موزوں کے اوپر مسح کر دی۔ تو یہ تینوں چاروں چیزوں پر مسح کرنا جائز ہے، یہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اختلافی مسئلہ ہم نے اس کو خود بنا دیا ہے۔ اگر حدیثوں کو سامنے رکھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سامنے رکھ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو مسئلہ حل ہوا پڑا ہے۔ ہاں اس میں کچھ علماء نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ مسح جو ہے نا کرنا، اس کی کچھ مدت رکھی گئی ہے۔ سفر میں ہے تو جو ہے نا تقریباً 15 نمازیں، اور اگر حضر میں ہے تو 5 نمازوں کی مدت ہے کہ مسح کرنے کے بعد آپ 5 نمازیں اس مسح کے ساتھ، یعنی کہ جرابیں اگر پہنی ہیں آپ نے، آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں 5 نمازوں تک۔ مثال کے طور پہ ابھی اگر جو ہے نا فجر کے وقت
میں نے مسح کر کے پاؤں دھو کر کے جرابوں کو پہن لیا ہے، اس کے بعد ظہر کے وقت وضو کرتا ہوں تو اس پر میں مسح کر سکتا ہوں، عصر کے وقت کرتا ہوں مسح کر سکتا ہوں، مغرب کے وقت کرتا ہوں مسح کر سکتا ہوں، عشاء کے وقت کرتا ہوں مسح کر سکتا ہوں، اگلے دن فجر کے وقت کرتا ہوں مسح کر سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ درمیان میں جرابیں اتاری نہ ہوں یا موزے اتارے نہ ہوں۔ اگر اتارے ہیں تو پھر پاؤں کو دھونا ضروری ہے، وضو کے وقت پاؤں کو دھونا ضروری ہے۔ مسح کرنا کب ہے، کب اس کی مدت شروع ہونی ہے، طریقہ کیا ہے؟ پہلے وقت پہ جب آپ نے نیت کی ہے نا کہ میں نے اب مسح کرنا ہے تو اس وقت پاؤں کو دھو کر کے جرابیں پہن لی ہیں، اس کے بعد مسح کر سکتے ہیں آپ اگلی 5 نمازوں تک۔ اب اگلے دن اگر ظہر کی نماز کے وقت میں نے مسح کرنا ہے اور میں حضر میں ہوں، مقیم ہوں، تو پھر مسح نہیں ہوگا، مدت ختم ہو چکی ہے۔ جرابیں اتار کر پاؤں دھو کر پھر جرابیں پہنے، پھر اس کے بعد آپ 5 نمازوں تک کر سکتے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار سفر میں ہے، وہ تقریباً 15 نمازیں 3 دن کا وقت علماء نے جو ہے نا اخذ کر کے دلائل سے یہ 3 دن کی معیار مدت متعین کی ہے۔ اسی طرح جرابوں کے بارے میں شرائط ہیں کچھ، وہ یہ ہے کہ آپ کی جرابیں جو ہیں وہ ایڑی جو ہے نا، آپ کی ٹخنا جو ہے نا اس ٹخنے سے اونچی ہونی چاہیے، نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل شارٹ جو ہے نا، شارٹ ساکس، چھوٹی چھوٹی ساکس جو ہے نا وہ چلی ہیں، وہ اگر پہنتے ہیں اور وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں تو پھر اس پر مسح نہیں ہوگا، وہ اتار کر آپ کو پاؤں دھونا پڑے گا۔ سہولت ہے، سہولت اس لیے کہ اتارنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس میں اتارنے میں دقت کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے شرط لگائی ہے کہ جرابیں پھٹی ہوئی ہونی نہیں چاہیے۔ جرابیں اگر پھٹی ہوئی ہیں کہیں سے تو پھر احتیاط والا موقف یہ ہے کہ جرابیں اتار کر کے پاؤں کو دھوئیں۔ اسی طرح جرابیں زیادہ بدبودار گندی نہیں ہونی چاہیے، کراہت سے جو ہے نا فرشتے تنگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا منہ سے پیاز کی بو آ رہی ہو تو اس سے تنگ ہوتے ہیں، اور یہ تو پھر جو ہے نا اس کی بدبو جو ہے نا وہ اکثر اوقات اندر نمی بن جانے کی وجہ سے وہ زیادہ بن جاتی ہے اور پھیلتی ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے جرابوں پر؟ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو مکمل وضو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو گیلا کرنا ہے، دائیں ہاتھ کو گیلا کر کے جو ہے نا جھاڑ کے اپنے پاؤں کے اوپر، پہلے دائیں پاؤں کے اوپر اسی ہاتھ سے اوپر والے حصے پر ایسے کر کے آپ نے جو ہے نا پھیرنا ہے، اور پھر اسی ہاتھ کو اپنے بائیں پاؤں پر ایسے پھیر لینا ہے، نیچے سے پھیرنے کی اور جو ہے نا نیچے پاؤں کے نیچے ہاتھ پھیرنے کی اور دائیں بائیں ہاتھ پھیرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہی تھا کہ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے دائیں پاؤں کے اوپر اور پھر بائیں پاؤں کے اوپر، اس کے بعد آپ وضو کی دعا پڑھ لیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے مسح کا۔ مسح سے متعلق اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن وہ بات تفصیل میں چلی جائے گی۔ تو یہ جو ہے نا جرابوں پر مسح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، طریقہ کار بھی ثابت ہے، تو اس میں ہمیں اختلاف میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی نبی جب جو ہے نا شریعت نے کہا کہ پاؤں دھو، شریعت کا حکم ہے کہ جب تم وضو کرنے لگو تو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو دھو۔ تو جو ہے نا یہ دلیل دی جاتی ہے قرآن مجید سے، جبکہ اسی مقام پر ایک اور قرات ہے جس سے قرآن مجید سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہو جاتا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لام کے نیچے کسرہ ہے اور جو ہے نا اس کا عطف وَامْسَحُوا پہ پڑ رہا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو یہاں سے حکم کیا آ رہا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں پر مسح کرو، وَأَرْجُلِكُمْ، اور اپنے قدموں پر بھی مسح کرو، اپنے پاؤں پر بھی مسح کرو۔ تو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پاؤں کو دھو، جبکہ یہیں سے دوسری قرات سے یہ دلیل مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پر مسح کر لو۔ تو دھونا کب ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کے کئی طریقے کار ہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالسنہ۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوگی۔ تو اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، طریقہ بتلا رہے ہیں کب پاؤں کو دھونا ہے اور کب پاؤں پر مسح کرنا جائز ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو قرآن مجید سے پاؤں پر مسح کرنا ثابت ہو رہا ہے، قرآن مجید سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہو رہا ہے، اس میں اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔